بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ واصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آج کی ویڈیو خاص ان افراد کی، ان احباب کی نظر جن کے اندر نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد اور ہر وہ گھٹیا صفت جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اور خاندان کے اندر، عزیز و اقاربہ کے اندر، حلقہ احباب کے اندر معمولی سی باتوں پر نفرت و عداوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ میں بارہا کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دینا، اس سے بڑی نیکی کائنات کے اندر میرے نزدیک اور کوئی نہیں۔ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، جھگڑا حق پہ ہونے کے باوجود اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس بندے سے عظیم کوئی اور انسان نہیں۔ یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھک گیا، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو بڑی رفعتیں، بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آج ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے۔ اصحاب کہف وہ 3، 5 یا 7 بندے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانیاں ہیں اصحاب کہف اور غار والے۔ وہ غار والوں کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ 7 نام ہیں: یملیخہ، مکسلمینہ، کشفتت، ازرفت، کشفتت یونس، تب یونس، یوانس بوس، وقلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا ہے؟ قطمیر ہے۔ یہ 7 نام، یملیخہ، مکسلمینہ، کشفتت، کشافت، تب یونس، یانس بوس، یہ نام کسی بک سے، کسی عملیات کی کتابوں میں سے کہیں سے بھی تلاش کر کے ان کو لکھ لیں، ان کو یاد کر لیں۔ یملیخہ، مکسلمینہ، کشفتت، آزرفت یونس، کشافت یونس، تب یونس، یوانس بوس، ان اسماء کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد ان کو اپنے ورد میں رکھ لیں، اپنے وظیفہ میں رکھ لیں۔ جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ دشمنی، عداوت، نفرت، کینہ، بغض، حسد، جو بھی اخلاق رذائلہ ہیں، یہ بڑی بری صفات ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ ان اسماء کا ورد کریں۔ ہر ایک کے دل میں محبت، عقیدت، عظمت اور عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اور خاندان کے اندر جن 2 لوگوں کو دیکھیں، جن کو بھی دیکھیں جن کے اندر کوئی عداوت ہو، کوئی بغض ہو، کوئی حسد ہو، تو آپ ان کو لکھ کر یہ گول کر پلا دیں، یا چھٹکاؤ کر دیں، یا پڑھ کے دم کر دیں، تو ان سب عزیز و اقارب کے اندر وہ نفرت اور عداوت عقیدت اور محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے نہیں۔ عظیم شخص وہ ہے
جو دو متنفر اشخاص کو محبت کی موتی سمجھ کر ایک لڑی کے اندر پرو دے، جو دو دشمنوں کے اندر صلح کرا دے، جو دو اختلاف رکھنے والوں، کینہ بغض حسد رکھنے والوں کو عقیدت اور محبت کی لڑی میں پرو دے، اس سے عظیم شخص کوئی نہیں ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں تو دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، زن و شور، ماں، بیٹیوں، باپ، بیٹا، دیگر اقربا، ملازم یا مالک، افسر، ماتحت، غرض ان تمام افراد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اسماء اصحاب کہف بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، اور ان کو اگر پڑھ کر الہی بحق کے یملیحا، ان اسماء کو پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، پڑھ لیں، پھونک مار لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، پاس رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان اشخاص کے اندر محبت اور عقیدت پیدا کرا دیتا ہے۔ خود اپنے لیے کریں یا کسی دوسرے کے لیے کریں تو ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام بھی لکھ لیں۔ جن دو آدمیوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرانا چاہتے ہیں ان کے نام اور ان کی والدہ کا نام بھی ساتھ لکھ لیں اور تاکید کر دیں اس کو پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عداوت کو، اس شقاوت کو، اس بدبختی کو عقیدت اور محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ اور ایسے خلوص کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایک مثال قائم ہو جاتی ہے۔ اور ان اسماء کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 7 بار۔ 7 نام ہیں، ان کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر کسی بھی پینے والی چیز، چائے، دودھ، شربت یا کھانے والی کسی بھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں، لکھ کے پاس رکھنے کو کہہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے عداوت کو محبت میں، نفرت کو عقیدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اصلی اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ وہ قریب ہے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے، ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم، کہ جن کے ساتھ ہماری دشمنی تھی اس دشمنی کو عقیدت میں، محبت میں تبدیل کر دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید ہے؟ اور کیا خبر کہ تمہاری محبت اور عقیدت کو دشمنی اور نفرت میں تبدیل کر لے۔ واللہ قدیر، اللہ تو کیا ہے، قادر ہے، کر سکتا ہے ایسے۔ تو لہٰذا اللہ اپنے کلام کو، اللہ اسماء کو، اللہ اپنی صفات کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتا تھا، ڈیگریڈ نہیں ہونے دیتا۔ پڑھ کے دیکھیے، آزمائیے، اور پھر تجربات اور مشاہدات میں اضافہ کیجیے کہ اللہ نے بابرکت اور پاکیزہ لوگوں کے ناموں کے اندر بھی کتنی برکت رکھی ہے۔ جن لوگوں کا تذکرہ اپنی نیکی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اور دینی اور مذہبی کاموں میں پختگی اور راستگی کی وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے، ان کے ناموں کے اندر بھی یہ عظمت رکھی ہے کہ ان کے نام پڑھنے والے عقیدت اور محبت کی زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی نفرت، کینہ، بغض، حسد جیسی بری صفات سے وہ متصف نہیں ہوتے۔ اور اس عمل کی وجہ سے جو مطلوب، جو طالب آپس میں دوستی محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہوں، کہیں کسی سے شادی کا مسئلہ ہو، منگنی کا مسئلہ ہو، کہیں کسی دشمن کو دوست بنانے کا مسئلہ ہو، تو آپ 1 دن، 2 دن، 3 دن تجربہ کر کے دیکھیں، ان کو متواتر 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے،
پھر آپ دیکھیں گے کہ 7 دن سے زیادہ نہیں گزرنے پائیں گے، بندہ دشمن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی ہو، قید خانے میں بھی ہو، تو اللہ وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ وہاں جکڑی ہوئی زنجیروں سے بھی نکل کر اس طالب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ طالب مطلوب بن جاتا ہے اور مطلوب طالب بن جاتا ہے۔ یہ لازم اور ملزوم کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے ان اسماء کے اندر، یہ اتنی نرمی کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی خلوص کے ساتھ، اتنی آہستگی کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، عقیدت اور محبت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کتاب ایسے بندوں کے نام لکھے، ان کے حالات زندگی لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ فرید الدین میری بارگاہ میں تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے، کون سا اچھا عمل لے کے آیا ہے، تو میں بڑے فخر سے کہوں گے الہ العالمین میں نے ساری زندگی تیرے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ، وذکرہم بایام اللہ، ان کو یاد کرو، تذکیر کا حکم ہے، یاد کرنے کا حکم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں یاد ہیں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص، بعض انبیاء کے نام اللہ نے ظاہر کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں، جن کے بھی نام یاد ہے ان کی یوم پیدائش اور یوم وفات پر یاد کر کے دیکھیے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، ان کو ان کی یوم پیدائش پہ اور یوم وصال پر یاد کر کے دیکھیے، تو پھر دیکھیے کتنی عظمتوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں تو نیک عمل لے کے جانا چاہیے نا، تاکہ اس پہ بندے کو فخر ہو کہ ہاں میں اللہ کے ہاں یہ نیک عمل لے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ اگر کسی 2 متنفر اشخاص کو اس عقیدت اور محبت کے رشتے میں باندھ دیتے ہیں تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہاں جائز کاموں میں۔ یہ نہ ہو کہ کسی غیر محرم کو پھنسانے کے لیے آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، گلے کا توق بن جائے گا پھر یہ عمل۔ ہاں میرے پاس ایک مسئلہ آیا نا، قتل و غارت تک پہنچے ہوئے لوگ، تھانے کچہری تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بدنامی جب گلے پڑتی ہے نا تو کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، اور یہ ڈول جب گلے میں پڑتا ہے نہیں اس کو پھر بجانا پڑتا ہے، کسی انجام تک پہنچانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔